السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کو سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، ربنا زدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، وبشر اور خوشخبری دے دیجیے کس کو؟ الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات ایمان کے ساتھ ساتھ شرط آپ کو زیادہ تر ہر جگہ دکھے گی، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، نیک کام کیے، ان بے شک لہم ان سب کے لیے کیا ہیں؟ جنات ہیں، باغات ہیں۔ کیسے باغات ہیں؟ تجری من تحتها الانہار، باغوں کی کوالٹی یہ ہے اللہ کی جنت کی کہ بہتی ہیں ان میں تحت نیچے انہار نہریں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور کھانے کے بارے میں بات بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کلما رزقوا منہا، کلما جب کبھی رزقوا رزق دیا جائے گا، منہا اس سے، من ثمرات پھلوں کا، رزقاً پھلوں کا رزق دیا جائے گا، قالوا وہ سب کہیں گے ھذا الذی رزقنا، یہ ہے وہ رزق جو ہمیں دیا گیا، من قبل یعنی کہ ہمیں دنیا میں بھی دیا جاتا تھا، وَأُوتُوا بِهِ متشابہہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں بتا دے رہے ہیں کہ وَأُوتُوا حالانکہ انہیں دیا گیا بھی اس سے متشابہہ یعنی کہ ملتا جلتا، یعنی اس سے یہ مطلب ہے کہ بندہ دیکھ کے پہچان لے گا، اچھا یہ سیب ہے، اچھا یہ آم ہے، اس طرح سے دیکھ کے اس کو اندازہ ہو جائے گا پھلوں کا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواج ہوں گے یعنی ان کے زوج ہوں گے، پیئرس کے اس میں رہیں گے یعنی میاں بیوی کی شکل میں رہیں گے، بیویاں ہوں گی اور کیسی ہوں گی؟ بیویوں کے بارے میں بتا دیا، مطہرہ یعنی کہ پاک بیویاں ہوں گی جنت میں، جنتیوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سبحان اللہ، وَهُمْ اور وہ سب فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جنت کی سب سے پیاری چیز ہے کہ انسان جنت میں ایک بار پہنچ جائے پھر وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں شرماتے۔ کس چیز میں نہیں شرماتے؟ ان یضرب مثلا، یہ کہ وہ بیان کرے، کیا بیان کرے؟ مثلا مثال، ما بعودا جو مچھر کی ہو، فما فوقہا یا کہ مچھر کے اس سے اوپر کوئی چیز ہو، یعنی مچھر سے بڑی ہو، یا دوسری چیز اگر آپ بہت غور سے مچھر کو دیکھو تو اس کے مچھر کے اوپر بھی آرگینزم کوئی جم ہوتا ہے، اور خود مچھر ہی کتنی بڑی چیز ہے، اس کے بارے میں اگر آپ گوگل پہ مچھر ڈال کے دیکھو تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کتنی آنکھیں، کیا ہاتھ پر، کیا سب ہوتا ہے، وہ ایک بات ہی الگ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس رہے وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ کہ بے شک یہ حق ہے، یعنی ان کے رب کی طرف سے۔ کیا ان کے رب کی طرف سے؟ قرآن کریم ان کی رب سے کی طرف سے ہے۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، پھر من ربہم ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کے دل کی حالت بتا دی کہ ایمان والوں کو پکا یقین ہے قرآن رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اب وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، فَيَقُولُونَ پس وہ سب کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا کہتے ہیں؟ ماذا یعنی کیا، ارادہ کیا، اور کس نے ارادہ کیا؟ اللہ کی ہاں پہ پیش ہے، اللہ نے ارادہ کیا، کیا ارادہ کیا ہے؟ بہذا مثلا اس مثال سے، یعنی اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ یضل بہ کثیرا اللہ جو ہے گمراہ کر دیتے ہیں، بھی اس کے ذریعے کثیرن بہت سے لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا اور اللہ ہدایت بھی دیتے ہیں بھی سے کثیرہ بہت سے لوگوں کو۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ یہاں مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مچھر کی مثال کیوں دینا چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ کو سب کو پتہ ہے کہ سورہ عنکبوت اور سورۃ الحج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھر اور مکڑی دونوں کا ذکر کیا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت یا دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا، ان کی مثال اللہ نے مکڑی جیسی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر جو ہے مکڑی کا گھر ہے، کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
مکھی کے بارے میں فرمایا کہ غور سے سنو، جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ مثالیں قرآن میں سورہ حج اور سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ دے چکے ہیں۔ تو ان مثالوں سے یہ کافر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، تو اللہ نے فرما دیا، اللہ نے اپنا ارادہ بتا دیا کہ یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ بہت سو کو جو ایمان نہیں لانا چاہتے یا جن کا ارادہ ہی نہیں ہے اللہ انہیں گمراہ کرتے ہیں، ویہدی اور اللہ ہدایت دیتے ہیں بھی کثیر، اس سے بہت سو کو، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں وہ گمراہ کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں گمراہ کرتے الا الفاسقین مگر فاسقوں کو، یعنی کہ جن کا ارادہ ہی نہیں ہے ایمان کا، جن کا نیت ہی صحیح راستے پہ چلنے کے لیے نیت ہی نہیں ہے، ان کو وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہمیں سکھا دیا گیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو ہمیں آپ کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین، وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں، کیا توڑتے؟ عہد اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ سے کیے وعدے کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، یعنی کہ پکا اقرار کرنے کے بعد، پکا وعدہ کرنے کے بعد۔ کون سے وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ عہد الست کی بات ہو رہی ہے۔ عہد الست وہ وعدہ ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، تمام روحوں کو پیدا کر دیا، روحوں کو بنانے کے بعد میں ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے، تو سب نے کہا تھا اے اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، اور قرآن میں اس عہد الست کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر چکے ہیں۔ تو اس عہد الست کی بات ہو رہی ہے کہ وعدہ کرنے کے بعد بھی لوگوں نے کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، لیکن اس کو بھی توڑ دیا تھا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور وَيَقْطَعُونَ یعنی کہ کاٹتے ہیں، ما جو امر اللہ حکم دیا ہے اللہ نے، بھی اس چیز کا، یعنی جس کاموں کو ایک اللہ کی عبادت، توحید کی عبادت کو کا توڑ دیا، اور جو بھی اللہ حکم دیتا ہے عبادت کا اور صلح رحمی کا، ان سب کو کاٹ دیتے ہیں رشتوں کو۔ ان یوصلہ، یہ کہ یوصلہ کے جوڑے رکھیں، کس کو جوڑے رکھیں؟ آپس میں تعلقات کو جوڑ کے رکھیں، مل کے ایک دوسرے سے مل جھل کر رہیں، وہ بھی نہیں کرتے بندے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، بلکہ کرتے کیا ہیں؟ وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں فساد کرتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے کرا رہے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو جھگڑے کرائے جاتے ہیں وہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، جو شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے، میاں بیوی میں جھگڑے کرانا۔ تو یہ سارے اس طرح سے ایسے لوگوں کے لیے رب العزت نے فرما دیا اولئک ھم الخاسرون، اولئک یہی وہی لوگ ہیں، ہم وہ سب جو الخاسرون خسارہ اٹھانے والے، نقصان پانے والے، یعنی کہ جو رشتوں کو توڑتے ہیں، جو کہ رحم کے، خاص کر رحم کے رشتوں کو توڑتے ہیں، اس کے لیے سختی سے منع ہے۔ آپ آگے بھی دیکھو گے بار بار اللہ نے کہا کہ خونی رشتے جو ہوتے ہیں ان کو توڑنا، آپس میں بھائی بہن لڑ رہے ہوتے ہیں یا لڑائی کرا دی جاتی ہے، وہ سب سے سخت ہے، گناہ ہے۔ اور پھر جو وعدہ عہد الست کیا تھا کہ اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے، تمام انسانوں نے وعدہ کیا اور دنیا میں آ کے وہ بھول گئے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں سے شکوہ کرتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، کیف کس طرح، کیسے، تکفرون تم کفر کر سکتے ہو، باللہ اللہ کا، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، جبکہ تمہاری حقیقت ہی کیا ہے انسان کی، کہ اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم تھے ہی کیا، تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو زندگی دی، تم کو فَأَحْيَاكُمْ یعنی تمہاری روح کو جسم دیا، تمہیں ایک انسان بنایا، زندہ تمہیں پیدا کیا، ثم یمیتکم، پھر وہی تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہی تم کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، لوٹ کے جانا ہے۔ آگے رب العزت فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے رب العزت، الذی جس نے خلق پیدا کیا، لکم تم سب کے لیے، ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، ثم استوى، زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں ثم استوى، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ متوجہ ہوئے یا ارادہ کیا یا گئے الی السماء، آسمان کی طرف، اور پھر آسمان پہ کیا کیا اللہ نے، فسواہن، آسمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برابر کر دیا، درست کر دیا، ہموار کر دیا، 7 سماوات، اور وہاں کتنے آسمان بنائے،
سبع یعنی 7 آسمان بنا دیے، وَهُوَ بِكُلِّ عَلَىٰ شَيْءٍ علیم، وَهُوَ اور وہ بِكُلِّ ہر چیز پر، بِكُلِّ ہر ایک شیء چیز پر، علیم خوب جاننے والا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی ہر چیز کا اچھے سے علم ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ وہ رب جو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر بات کو جانتا ہے، اس کا تم نے وعدہ توڑ دیا اور اپنی اس قدر باغی ہو گئے اور کہ تم نے رشتوں کو توڑنا شروع کر دیا، آپس میں ایک دوسرے میں لڑائیاں فساد پھیلانے شروع کر دیے زمین میں، اور یہی بتا دیا اللہ نے کہ یہی لوگ خاسرون ہیں بلکہ۔ اور خوشخبری کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان کے ساتھ نیکیاں کریں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کے لیے اللہ کے پاس باغات ہیں، اللہ کے پاس رزق ہے، اور ان کی وہ زوج کی شکل میں رہیں گے اور خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔